الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون أو كما قال عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر قرب کہتے ہیں مصیبتوں کا وقت پریشانیوں کا وقت بیماری کا وقت تو شاعر کہتے ہیں بہت خوب کہا اور یوں کہا کہ لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر مل جائے گا جینے کا قرینہ اقبال تجھے بھی تو سرور کونین کا فرمان پڑھا کر اور ایک شاعر کہتے ہیں جان دنیا میں کتنے صاحب ایمان زندہ ہیں جان دنیا میں کتنے صاحب ایمان زندہ ہیں بسا کر اپنے دل میں رب کا وہ فرمان زندہ ہے اور نسخہ قرآن کو جلا کر اس کو کیا مٹاؤ گے نسخہ قرآن کو جلا کر اس کو کیا مٹاؤ گے ابھی دنیا میں لاکھوں کروڑوں حافظ قرآن زندہ ہے محترم بزرگ اور عزیز ساتھیوں پردہ نشین ماں بہنوں قرب و جوار سے آئے مہمانان مکرم اسٹیج کے اوپر تشریف فرما علماء اعظام مدرسے کے محتمم قاری محمد گلفام صاحب مولانا محمد احسان صاحب اور دیگر مدرسین ملازمین اور یہاں کی اراکین کمیٹی اور یہاں کے باشندگان اور قرب و جوار سے آئے مہمانان اعظام اللہ کا ہمارے اوپر بڑا فضل ہے بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سبوں کو اپنی خاص مجلس میں بلا لیا اور خاص مجلس کیوں ہے کہ یہ قرآن کی مجلس ہے اور کتابوں میں لکھا ہے کہ قرآن کی مجلس دنیا میں کتنی بھی چھوٹی کیوں نہ ہو مگر دنیا میں اس کو سب سے بڑا مرتبہ حاصل ہے وہ سب سے بڑی عظمت کی حامل ہے وہ سب سے متبرک مجلس ہے جس مجلس میں اللہ اور رسول اللہ کا ذکر ہوتا ہو قرآن کا ذکر ہوتا ہو قرآن والوں کا ذکر ہوتا ہو حضرات گرامی مجھے بھی اور دیگر مہمانوں کی طرح مدعو کیا گیا میرا تعلق ترہیڑی بزرگ کی سرزمین دیوبند سے میرا تعلق ہے میں بھی آپ لوگوں کی محبت میں کچھ کہنے اور کچھ سننے کے لیے چلا آیا ہوں آپ سے مؤدبانہ التماس ہے درخواست ہے کہ جتنے بھی حضرات یہاں بیٹھے ہیں براہ کرم وہ جلسے کے آخر میں ہی اپنی دعا سے فارغ ہو کر کے جائیں دعا سے پہلے جانے کی فضا نہ بنائیں حضرات گرامی اللہ کا شکر اللہ کا بڑا احسان بڑا فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں قرآن کی مجلس میں بلا کر اللہ اور رسول اللہ والا بنا دیا میری بات کو اگر آپ سمجھو گے تو کسی نہ کسی توجہ کسی نہ کسی نتیجے کو پر پہنچو گے یہ قرآن کی مجلس ہے اور مجھے کہا گیا ہے کہ قرآن کی عظمت کے متعلق
آپ بات کریں گے، اور خدا کی قسم میں تو عجیب کشمکش میں ہوں کہ قرآن کی عظمت کو میں کیا بیان کروں۔ قرآن کی عظمت تو بڑے بڑے اکابرین، لکھنے والے مصنف، بولنے والے خطیب آج تک قرآن کی عظمت کو مکمل بیان نہ کر سکے، مگر یہ خاکسار سراپا گناہ گار بندہ آپ کے درمیان میں بیٹھ کر کے قرآن کی عظمت کیا بیان کر سکتا ہے، قرآن والوں کی عظمت کیا بیان کر سکتا ہے۔ مگر پھر بھی اللہ نے جو مجھے مطالعے کے ذریعے سے علم دیا ہے وہ آپ تک میں پہنچاتا ہوں، چند لمحوں میں چند باتیں بتا کے آپ کے درمیان سے رخصت ہوتا ہوں۔ حضرات گرامی، قرآن اللہ کی وہ واحد کتاب ہے کہ جب اللہ نے اس کو نازل کیا، ہم سب کے پیارے نبی آخری محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کیا، سب سے پہلی آیت کو اللہ نے اتارا اور سب سے پہلی آیت یہ تھی، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ غار حرا میں آپ موجود ہیں، مگر قرآن کا وزن آ گیا ہے۔ گھر آئے، کہا مجھے چادر اڑھائیے، زنبلونی زنبلونی، مجھے سرد لگ رہی ہے، مجھے ٹھنڈے ٹھنڈے پسینے آ رہے ہیں۔ اللہ کی قسم آپ حیران ہوں گے، میرے نبی کو جب نبوت ملی تو میرے آقا کی عمر 2 4 10 20 سال کی نہیں تھی، 40 سال کی عمر تھی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب یہ قرآن نازل ہونا شروع ہوا، قرآن ایک دم ایک ساتھ خالص ایک مہینے میں نہیں اترا ہے۔ قرآن کو اللہ رب العزت نے دھیرے دھیرے ایک ایک آیت نازل کرتے گئے، ایک ایک آیت نازل کرتے گئے، جیسی ضرورت آتی گئی اللہ قرآن کی آیتوں کو نازل کرتے گئے۔ جب ضرورت آئی کہ نماز کا نمبر آئے تو اللہ نے نماز کی آیت نازل کی، جب پڑوسوں کے حقوق کا نمبر آئے تو حقوق العباد کی آیت نازل کی، جب پردے کا حکم آئے تو پردے کے حکم کی آیت نازل کی۔ غرض یہ ہے کہ اللہ نے اپنے پاک کلام کے اندر انسان کو ماں کی گود سے لے کر اور قبر کی گود تک جو ضرورتیں آتی ہیں یا قیامت تک آتی رہیں گی، وہ ساری کی ساری باتیں اللہ نے قرآن میں بیان کر دی ہیں۔ مگر وہ مسلمانوں، یہ رونا میرا رونا نہیں ہے، یہ سارے جہاں کا رونا ہے۔ آج قرآن کے علم سے ہم واقف نہیں ہیں، آج قرآن سے محبت نہ رہی، قرآن سے پیار نہ رہا، قرآن کی عظمت دلوں میں نہ رہی۔ حال تو یہ ہے کہ قرآن کی عظمت تو بہت بعد کی بات ہے، قرآن والوں کی عظمت بھی دلوں میں نہ رہی۔ اگر کوئی شخص قرآن کا حافظ بن جاتا ہے، کوئی شخص آپ کے بچوں کو پڑھانے کے لیے کسی ادارے کا انتخاب کرتا ہے، کوئی مدرسہ کھول دیتا ہے، تو میں یوں کہا کرتا ہوں کہ دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی ہے گھر کے چراغ سے۔ حضرات گرامی، آپ حیران ہوں گے، آپ سوچیں گے مولانا کیسی باتیں کرتے ہیں۔ ہاں میں دو ٹوک کہہ دیتا ہوں، آج ہر گھر کا فسانہ ہے، ہر محلے کا فسانہ ہے، ہر بستی کا فسانہ ہے، ہر گلی پہ، ہر نکڑ پہ، ہر چوراہوں پہ، ہر قصبوں میں، ہر شہروں میں آپ جدھر بھی جاؤ چاروں طرف علماء کی غیبتیں ہی، علماء کو بے عزت کیا جا رہا ہے، علماء کو حقیر نظروں سے دیکھا جا رہا ہے۔ اب تو یہاں تک میں نے دیکھا ہے کہ بعض مساجدوں میں تو یہاں تک اعلان لگا دیا گیا ہے کہ چندہ کرنے والے کو بنا کمیٹی کی اجازت کے یہاں چندہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس سے بھی آگے میں تمہیں لے چلوں تو لوگ یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ مدرسہ نہیں کھولا ہے، مدرسہ نہیں کھولا ہے، وہ تو دکان کھول لی ہے۔ ٹھیک ہے مسلمانوں، اگر تم ان کو دکان کہتے ہو اور خدا کی قسم دکانیں صحیح ہے، مگر کبھی ان دکانوں میں آ کر کے تو دیکھو یہاں ملتا کیا ہے، یہاں کس چیز کو دیا جاتا ہے، آپ سے کیا چیز لی جاتی ہے۔ یہاں اللہ اور رسول اللہ سے ملانے کا طریقہ سکھایا جاتا ہے، اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی متعلق بچوں کو سکھایا جاتا ہے، ان کی تربیت کی جاتی ہے۔ حال تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ جن بچوں کی تربیت ماں کی گود میں ہونی تھی اور وہ بچہ جب بڑا ہوا نہ پوچھنے کی تمیز رہی ہے، ان کو مدارس کے حوالے کیا گیا۔
گیا، اور جب وہ مدارس میں پہنچتے ہیں تو وہ قاعدہ اپنے ہاتھ میں لے کر کے آتے ہیں، پھر استاذ ان کو قریب لگاتا ہے کہ بیٹا پڑھو، سب سے پہلا سبق اس کو پڑھایا جاتا ہے کہ بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب وہ معصوم بندہ اپنی ننھی سی زبان سے اللہ کا نام لے کر کے کہتا ہے کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ اور خدا کی قسم، آؤ جب اس تصویر کا ہم دوسرا رخ دیکھتے ہیں، یہی بچہ مدرسے سے نکل کر کے اسکول اور کالج میں جب جاتا ہے، داخلہ لیتا ہے، اسکول کا ٹیچر اس کو بلاتا ہے، اے میرے بچے ادھر آؤ، اس کو آیا، اس کو پاس بٹھایا، اس کو پڑھایا کہ پڑھو اے فور ایپل، ایپل میں سیب ہے، بی فور بال ہے، بال میں گیند ہے، پی آئی جی پگ، پگ میں سور ہے، ڈی او جی ڈوگ، ڈوگ میں کتا ہے، سی اے ٹی کیٹ، کیٹ میں بلی ہے۔ میں نہیں کہتا ہوں، پوچھو اپنے بچوں سے کہ ان کو اسکولوں میں یہ سبق دیا جاتا ہے نہیں دیا جاتا ہے۔ آج وہ بچہ جب تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو اپنے باپ کو بھول جاتا ہے اور اپنے باپ کو ابا نہیں کہتا ہے، اس کو پاپا کہتا ہے۔ پاپا سمجھتے ہو کس کو کہتے ہیں؟ پاپا اس کو کہتے ہیں جو آج کل چھوٹے بچے ناشتے میں صبح کو چائے کے وقت لیتے ہیں۔ ہائے ہائے اس باپ کو جو تیرے دنیا میں آنے کا سبب بنا، اس کو تو نے کبھی پاپا کہا، کبھی ڈیڈی کہا، کبھی فادر کہا، کبھی ان مدرسوں میں یہ تجھے بتائیں گے کہ پاپا کا درجہ کیا ہے، ماں موم کا درجہ کیا ہے۔ کبھی اسکولوں کالجوں میں مدر ڈے ہے، کبھی ٹیچر ڈے ہے، سمجھ میں بات نہیں آتی ہے۔ ہم منع نہیں کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو اسکولوں میں نہ بھیجو، ہم انکار نہیں کرتے ہیں اپنے بچوں کو انجینئر نہ بناؤ، ہم انکار نہیں کرتے ہیں ان بچوں کو ڈاکٹر نہ بناؤ۔ ساری دنیا کی ڈگریاں جتنی موجود ہیں وہ ساری کی ساری ڈگریاں اپنے بچوں کو دو، مگر خدارا سب سے پہلے ان بچوں کو قرآن کا علم دو، ان بچوں کے سینے میں قرآن کو بساؤ۔ یاد رکھو اگر ان بچوں سے ان مدرسوں کی دوریوں نے تمہیں بہت دور دھکیل کے رکھ دیا ہے، مدارسوں سے ہم دور ہیں، حافظوں سے ہم دور ہیں، علماء سے ہم دور ہیں، یاد رکھیں۔ اور نوجوانوں بزرگوں سنو جو میں بات کہہ رہا ہوں، بڑی ذمہ داری کے ساتھ میں بات عرض کر رہا ہوں۔ اگر حال یہی رہا، ابھی چند دنوں پہلے، 2 سال قبل پہلے یا 2 سال سے بھی کم عرصے پہلے آپ نے ایک نام سنا ہوگا، وسیم رضوی۔ وسیم رضوی کون ہے؟ مسلمان ہے۔ کہاں پیدا ہوتا ہے؟ مسلمان کے گھر پیدا ہوتا ہے، مگر بنیادی تعلیم مضبوط نہ ہونے کی وجہ سے گمان میں آ گیا ہے، بھٹک گیا ہے، گمراہ ہو گیا ہے، قرآن کے خلاف بولتا ہے۔ قرآن میں سے کچھ آیتوں کو نکالو۔ نعوذ باللہ وسیم رضوی، تیری حیثیت کیا، تیری بساط کیا؟ تجھ سے پہلے بھی بہت لوگ آئے، قرآن کو مٹانے کی کوشش کی، قرآن کو مٹانے والے خود مٹ گئے، مگر قرآن کی ایک زبر کے اوپر فرق نہ آیا۔ وسیم رضوی کہتا ہے نعوذ باللہ قرآن میں سے کچھ آیتوں کو تبدیل کر دیا جائے۔ اور مسلمانوں اس وقت ایک ڈھال بن کر کے یہ علماء ربانیین کھڑے ہو گئے، یہ قرآن کی حفاظت کرنے والے کھڑے ہو گئے اور وسیم رضوی کو جواب دیا اور یوں کہا، وسیم رضوی تیری حیثیت کیا ہے، تیری بساط کیا ہے تو قرآن کی آیتوں میں تبدیلیاں پیدا کر سکے؟ جب تک ان مدارسوں کا وجود باقی ہے تو کیا تیری نسل میں 1000 وسیم رضوی بھی پیدا ہوں گے، تب بھی قرآن میں کوئی زبر زیر کا فرق نہ آئے گا۔ مگر مسلمانوں ہم نے کبھی قرآن کو پڑھا ہی نہیں ہے۔ ہاں اتنا ضرور کرتے ہیں، جب ہمارے بچوں کی شادیاں ہوتی ہے تو معلوم کرتے ہیں، اے بھائی جان آپ کی بیٹی قرآن کی پڑھی لکھی ہے؟ ماں بتاتی ہے کہ میری بیٹی نے قرآن پڑھا ہے، باپ بتاتا ہے میری بیٹی نے قرآن پڑھا ہے، الحمدللہ رشتہ پکا ہو گیا ہے، بچی کی شادی ہو گئی ہے۔ نکاح کے وقت جب بچی گھر پہ آتی ہے تو قرآن بھی لے کے آتی ہے، مگر 2 دن گزرے، 4 دن گزرے، مہینہ گزرا، 2 مہینے گزرے، سال گزرے، جیسا قرآن میری بہنہ گھر سے لے کے آئی تھی طاق میں رکھا ہوا ہے۔ ہاں اتنا تو ضرور ہو گیا ہے کہ موقع ملتا ہے تو اپنا وقت موبائل میں لگا لیتی ہے، فحش ویڈیو دیکھتی ہے، گندے فوٹوز دیکھتی ہے۔ اے مسلمان نوجوانوں بزرگوں، سمجھو قرآن کو، سمجھو قرآن کی
عظمت کو سمجھو۔ قرآن کیا ہے میں 2 لفظوں میں تمہیں بتا دینا چاہتا ہوں۔ قرآن اللہ کی وہ کتاب ہے جو خالص اللہ کے اندر سے نکلا ہے۔ آسمانی اور بھی کتابیں نازل ہوئی، میں یہ چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، میرا یقین کاملہ ہے جب سے دنیا بنی ہے اور جب تک دنیا آباد رہے گی ان ساری کتابوں کو جمع کرو، جس پردے کے اندر رکھو گے اس پردے میں توریت بھی ہو، زبور بھی ہو، انجیل بھی ہو۔ غرض یہ ہے کہ دنیا میں جتنی کتابیں موجود ہیں وہ ساری کی ساری کتابیں اس پردے میں موجود ہوں، اور دوسرے پردے کے اندر قرآن کا ایک چھوٹا سا جز، قرآن کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا رکھو، اور پھر ترازو کی طرح اس ترازو کو اٹھاؤ۔ میرا یقین کاملہ ہے، بلکہ اجازت دو تو میں کہوں مسلمانوں، ہاں اجازت دو تو میں کہوں، 2 ٹوک کہنا چاہتا ہوں کہ جب دونوں پلڑوں کو اٹھاؤ گے، ایک پلڑے میں دنیا کی ساری کتابیں ہوں، دوسرے پلڑے میں میرے رب کے اندر سے نکلا ہوا کلام ہو، اللہ کا کلام ہو، کتاب اللہ ہو۔ اور مسلمانوں قرآن کی عظمت کو سمجھو، قرآن کی قدر و منزلت کو سمجھو۔ اگر قرآن کو نہ سمجھا گیا تو مٹ جاؤ گے۔ یاد رکھو مسلمانوں، اگر تم نہ سمجھے تو مٹا دیے جاؤ گے۔ اگر قرآن کو سینے سے نہ لگایا، قرآن کو نہ پڑھا گیا، قرآن کو نہ پڑھایا گیا، وہ خدا کی قسم لاوارث بنا دیے جاؤ گے، یتیم بن کے زندگی گزرے گی۔ اس پردے کو اٹھاؤ جس کے اندر دنیا کی تمام کتابیں ہوں، اور دوسری طرف اس پردے میں جس میں قرآن رکھا ہوا ہے اس کو اٹھاؤ۔ تو خدا کی قسم جب تم ترازو کو اٹھاؤ گے تو تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے کہ پلڑا وہ جھکے گا جس میں میرے اللہ کا قرآن ہوگا۔ آج قرآن کی حقیقت سے ہمیں بے خبر ہے، قرآن کا علم نہیں ہے کہ قرآن کیا ہے۔ وہ مسلمانوں قرآن رشد و ہدایت کی کتاب ہے۔ اللہ نے فرمایا اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت۔ او مسلمانوں بزرگوں، پردہ نشی ماں میری بہنوں اور بچوں سنو، قرآن کہتا ہے اذا الشمس كورت، نظروں کو اوپر کرو اور دیکھو آسمانوں میں ایک سورج چمک رہا ہے۔ اس سورج کی تپش کتنی ہے اور لاکھوں میل اوپر ہے۔ ایک دن آئے گا اذا الشمس كورت، اللہ اس سورج کی طاقت کو، اس کی روشنی کو طے کر دیں گے، ختم کر دیں گے۔ واذا النجوم انكدرت، رات میں جب آسمان پہ ہماری نظر پڑتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ آسمان میں خوبصورت تارے نکلتے ہیں، تھال کی طرح آسمان چمکتا ہے۔ پھر ان کو بارے میں فرمایا وَإِذَا النُّجُومُ انكدرت، یہ تارے جھڑ پڑیں گے زمین کے اوپر۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، بہت بڑے بڑے پہاڑ تم نے دیکھے ہوں گے، نہیں دیکھے تو دیکھ لینا۔ جب وہ دن آئے گا اللہ ان پہاڑوں کو بھی چلا دیں گے، اس آسمان کو بھی گرا دیں گے، اس زمین کو بھی فنا کر دیں گے۔ غرض یہ ہے کہ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں ساری فنا ہو جائے گی، مگر ذات اللہ کی باقی ہے، اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ اور سمجھو قرآن کی عظمت کو، سمجھو قرآن والوں کی عظمت کو سمجھو۔ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے۔ اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک نہ رہے گی۔ داستانوں میں مسلمانوں ان علماء سے بغض نہ کرنا، ان علماء سے دوریاں نہ کرنا۔ یہ علماء اگر نہ ہوتے، میرے نبی نے خبر دی اور خبردار کیا، کہا العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ میرے علماء میرے وارث ہیں، یہ نبیوں کے وارث ہیں۔ ہائے ہائے، مگر حال تو یہ ہے کہ آج علماء ربانیین کی مجلسوں میں بیٹھنا پسند نہیں کرتے ہیں، علماء کی کچھ بات سننا پسند نہیں کرتے ہیں، علماء کے پاس تھوڑی دیر بیٹھنا پسند نہیں کرتے ہیں، علماء سے دوریا ہے۔ ہائے ہائے، اگر یہ علماء نہ ہوتے تو ہمیں قرآن کا علم کیسے ملتا؟ میں آپ کو بتاتا چلوں، امام رازی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے، وقت کے بہت بڑے بزرگ ہیں، وہ روایت نقل کرتے ہیں کہ ایک زمانے میں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک موت کا فرشتہ آیا اور میرے آقا کے پاس آیا، آقا کے پاس بیٹھا، تھوڑی دیر بیٹھا اور بیٹھ کر کے چلا گیا۔ صحاباؤں نے دیکھا، سب نے دیکھا، آقا نے ایک صحابی کو بلایا اور کہا ہے میرے صحابہ یہ معلوم ہے کون تھے؟ کہا کہ نہیں جانتا ہوں کہ کون تھے۔ فرمایا آقا نے اے میرے صحابی یہ موت کا فرشتہ تھا، اب چند لمحوں کے بعد، تھوڑی دیر کے بعد تیری روح کو قبض کرے گا، اب تو دیکھ
دیکھ لے تو آپ اس دنیا سے تھوڑی دیر کے بعد چلا جائے گا۔ اور میرے بھائیوں مسلمانوں، میری آپ کی طرح کوئی ہوتا تو گھر بھاگتا، اپنی بیوی سے لگتا، اپنی ماں کے قدموں میں لگتا، بہن کو پکڑتا، اپنے بچوں کو سینے سے لگاتا، ہائے میرے بچوں میرا جانے کا وقت ہے، ہائے میری بیوی میرے جانے کا وقت ہے، ہائے میری ماں میرے پاس آ جا میرا جانے کا وقت ہے، ہائے میری بیوی ہائے میری شریک حیات آ میرے پاس آ میرا جانے کا وقت ہے۔ مگر ایسا نہ کیا، کیونکہ قرآن کی عظمت دل میں تھی، قرآن والوں کی عظمت دل میں تھی، اور یقین تھا کہ میرے رب نے خبر دی ہے کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا مزہ ہر جاندار شے کو چکھنا ہے۔ یقین تھا اب تیرا وقت آ چکا ہے۔ میرے نبی سے صحابی نے پوچھا یا نبی اللہ، جب میری موت کا وقت ہے تو مجھے یہ تو بتائیں کہ میں اللہ سے کس حال میں ملوں، کوئی عمل مجھے ایسا بتا دے کہ میں اللہ سے اس حال میں ملوں کہ اللہ مجھے پسند کر لے، اللہ کو میں پسند آ جاؤں، اللہ میرے جنت کے فیصلے اتار دے، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ میرے آقا فرماتے ہیں، میرے آقا نے فرمایا اے میرے صحابی بس ایک کام باقی ہے، تو ایک کام کر لے، مسجد میں سے قرآن اٹھا کے لے آ، تو قرآن پڑھتا چل، میں تجھے قرآن پڑھاتا چلوں گا۔ یہ حافظ قرآن ہے، یہ قرآن کی عظمت ہے، یہ قرآن والوں کی عظمت ہے۔ اگر قرآن نہ ہوتا اور خدا کی قسم سنو، اگر قرآن کا علم یا علماء ہم تک نہ پہنچاتے تو ہمیں والدین کے حقوق کا نہ پتہ لگتا، پڑوسی کے حقوق کو نہ پتہ لگتا، حرام کا نہ پتہ لگتا، حلال کا نہ پتہ لگتا۔ اور مسلمانوں بزرگوں سنو، حال تو یہ ہے میں محسوس کر رہا ہوں کہ شاید وقت کی تنگی میرے پیروں کو میں مجبوریاں ڈال رہی ہے، بیڑیاں ڈال رہی ہے، مگر میں یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ حال تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ علماء کے قدموں میں ہم آتے، ان سے کچھ سیکھتے۔ آپ نے نہیں سنا ہے، آپ نے نہیں پڑھا ہے کہ قرآن میں اللہ نے ہر چیز کے حقوق کو کھول کھول کر کے بیان کیا ہے۔ آج معاشرے میں ایک بہت بڑی برائی ہے، آج جب اس جلسے میں قاری گلفام کی دعوت پہ آئے ہو تو اس بات کو سیکھ لے کر کے جاؤ۔ دو باتیں مجھے عرض کرنی ہیں۔ نمبر ایک، مجھے آج اس معاشرے میں جو بگاڑ نظر آ رہا ہے تو سب سے پہلا بگاڑ تو یہ ہے کہ آج ہماری کمیونٹی کی بچیاں، آج مسلم بچیاں ہر گھروں میں، ہر محلوں میں زنا عام کرنا شروع کر دیا ہے۔ زنا چاروں طرف آ چکا ہے۔ میرے اللہ نے خبر دی فلا تقربوا الزنا، ہائے زنا کے قریب نہ جاؤ۔ اور مسلمانوں آج ہر گلی میں کوئی نہ کوئی بچہ زانی ہے، کوئی نہ کوئی بیٹی زانیہ ہے، مگر آج ان سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، آج ان کی زنا کی وجہ جاننے والا کوئی نہیں ہے۔ آج زنا کو اتنا عام کر دیا ہے۔ اے مسلمان نوجوانوں اور پردہ نشی ماں بہنوں، زنا بہت بڑا گناہ ہے۔ زنا ایک ایسا فرض ہے، اگر کسی نے کسی کی بہن کے ساتھ زنا کیا ہوگا، کسی نے کسی کی ماں کے ساتھ زنا کیا ہوگا، کسی نے کسی کی بیوی کے ساتھ زنا کیا ہوگا، یاد رکھو میرے جانے کے بعد علماء کے پاس آ کے معلوم کر لینا، اگر تم نے اپنی زندگیوں کے اندر اللہ سے توبہ نہ کی، اللہ سے توبہ نہ کی، اپنی آنکھوں سے آنسو نکال کر کے اپنے رب کو نہ منایا، تو یاد رکھو اللہ تب تک زندہ رکھیں گے تب تک ہماری ماں بہن بیٹی کے ساتھ زنا نہ ہو جائے، ہماری نسلوں کے ساتھ زنا نہ ہو جائے۔ اور دوسرا، معاشرے میں ہماری پردہ نشین ماں بہنوں میں بے حیائی عام ہو چکی ہے، برقع ہوتے ہوئے بھی، کپڑا ہوتے ہوئے بھی بے حیائی کے عالم میں بازاروں کی زینت بنی ہوئی ہے۔ حال تو اب یہ ہے کہ مسلمان نوجوان ہیں، نئی نئی شادیاں ہوتی ہیں، اپنی بیویوں کو بڑے میک اپ کے ساتھ اپنی بائکوں پہ اٹھائے پھرتے ہیں، کار میں اٹھائے پھرتے ہیں، برقع پہن کے رکھا ہوا ہے، پردے کا خیال نہیں ہے، زلف باہر بکھر رہے ہیں، بائک پہ بیٹھی میری مسلم بہن جا رہی ہے، شوہر کو ہمت نہیں ہے، شوہر کو طاقت نہیں ہے۔ اے میری بیوی، یہ برقع میں نے اس لیے دیا تھا کہ تیرے سر کے بالوں سے لے کر تیرے پیر کے ناخنوں تک تجھے ڈھانپنا تھا، مگر تو یہ کرتی کیا ہے؟ جب برقع اوڑھ لیتی ہے تو تیرے بال نظر کیوں آتے ہیں؟ جب برقع پہن لیتی ہے تیرا چہرہ کیوں نظر آتا ہے؟ اے اسلام کے مقدس شہزادیوں سنو، اسلام کے مقدس شہزادوں آپ بھی سنو، یہ جوانی کے اوپر تو ناز کرتا ہے،
जिस हुस्न के ऊपर तू नाज करती है, और मुसलमान नौजवानों सुनो, जिस जवानी को तू नाज करता है, अकड़ के इस जमीन के ऊपर चलता है, तुझसे ताकतवर लोग इस जमीन के ऊपर आए, तुझसे बड़े लोग इस जमीन के ऊपर अल्लाह ने पैदा किए, तुझसे बड़े लोग इस जमीन के ऊपर पैदा किए, मगर आखिर नतीजा यही होता है कि एक दिन आता है कि इसी जमीन के अंदर जाके उसको पनाह मिलती है और इस कब्र की गोद में जाके वो सो जाता है। मगर कब्र में जब जाता है ना मालूम है उसके हालात क्या होते हैं। मैं आपको कुरान की बरकत का एक वाकया बयान करता चलूं। एक जमाने की बात है, एक शख्स है, उसका इंतकाल हो गया है। इंतकाल होने के बाद में वावेला मचा, शोर मचा, हाय बहुत अच्छा इंतकाल हुआ है। अच्छा इंतकाल क्यों हुआ है? सर्दी का जमाना है, बाप परेशान है, दर्द से कराह रहा है। माँ मस्जिद के इमाम के पास आती है, कुरान वाले के पास आती है, कुरान की अजमत वाले के पास आती है और कहती है, ए मौलाना मेरे शोहर को तकलीफ हो रही है, दर्द बढ़ रहा है, मौलाना मेरे शोहर को दम कर दो। और मौलाना उठते ही, सर्दी का जमाना है, जाके दम करते ही कुरान पढ़ा जाता है, उसको सुकून मिलता है। थोड़ी देर गुजरती है, इमाम साहब अपने हुजरे में जाके लेट गए। माँ फिर पीछे से दौड़ी दौड़ी आती है, इमाम साहब फिर दर्द शुरू हो गया है, आपने जो कुरान पढ़ा था एक मरतबा और वही आयत जा करके पढ़ दो, मेरे शोहर को, मेरे सर के ताज को सुकून मिल जाएगा। जब दिन होगा डॉक्टर को दिखा लेंगे। और डॉक्टर को दिखाया मगर आराम ना मिला। बस जब आप दम करके आ जाते हैं सुकून मिलता है। इमाम साहब ठहरे, सबके इमाम थे, दोबारा फिर उठे, सर्दी का जमाना है, फिर गए, दम किया, फिर इफाका हुआ, फिर घंटे के बाद फिर कुंडी खटखटा दी। अब जब कुंडी खोल के देखे तो बच्ची मौजूद है, माँ मौजूद है, बेटा मौजूद है। इमाम साहब के पैरों में पड़ गए और कहा, मौलाना कारी साहब, इमाम साहब, हमारे अब्बू की तबीयत बिगड़ रही है, आप एक मर्तबा हम दरख्वास्त करते हैं, एक मर्तबा और हमारे घर चलिए और हमारे अब्बू को दम कीजिए। इमाम साहब फिर तीसरी मर्तबा पहुंचे और उसको सुकून दिया और उसको कुरान पढ़ा। जब उसके पास कुरान पढ़ा उसको सुकून हुआ। दिन में ये बात तय पाई। अब किस तरह जमाने में, अब मोबाइल तो उस जमाने में नहीं थे, टैप रिकॉर्डर हुआ करते थे। बात ये तय पाई कि एक काम करो, जब ये दर्द से हर दिन कहा रहता है, इसके पास कोई टैप में कुरान भर के बजा के रख दो, ये कुरान सुनता रहेगा और इसको सुकून मिलता रहेगा। गर्ज ये है कि कुरान को बजा करके उसके पास रख दिया जाता है। जब तक कुरान चलता है, कुरान बजता रहता है, जब तक उसको सुकून है। ना उसको दर्द का पता है, ना तकलीफ का पता है, ना बीमारी का पता है। अच्छी तरीके से खाता है, अच्छी तरीके से पीता है, उठता है, बैठता है, चलता है, फिरता है। मगर अल्लाह का निज़ाम देखिए, 2 दिन गुजरे, 10 दिन गुजरे, 4 दिन गुजरे, मौत लाजिम थी, मौत का फरिश्ता आना था। मौत का फरिश्ता आया, रूह को कब्ज किया और चला गया। थोड़ी देर के बाद शोर मच गया कि हाय, कुरान सुनते सुनते रूह कब्ज हो गई। बड़ा अच्छा अल्लाह वाला आदमी था, बड़ा नेक था, वली कामिल था, ऐसा था वैसा था। शोर मचने लगा। लोगों ने पूछा कि भाई इतनी अच्छी इसकी रूह को कब्ज किया गया है, ये कुरान सुनता सुनता गया है, आखिर वजह क्या थी, कौन सा इसका अमल ऐसा था? बहना ने बताया, ए मेरे भाइयों सुनो और पत्थरगढ़ के लोगों सुनो, इतना अजीब जुमला है, आप भी सुनो, इतनी अजीब बात है, आप भी सुनो। उस बहन ने कहा, मुझे और तो कुछ मालूम नहीं, मगर इतना याद है, मेरी शादी का जमाना था, मेरा भाई मुझे बाजार लेके गया, हम बाजार में मौजूद थे, हमने कपड़ा खरीदा, 20-30-50 हजार रुपए का कपड़ा खरीदा। हम कपड़ा खरीदते गए, कपड़ा खरीदते रहे, मेरा भाई मेरी पसंद की हर चीज मुझे दिलवाता रहा। मैंने जिस कपड़े के ऊपर हाथ रखा, मेरे भाई ने पैसे निकाले दुकानदार को दिया। जब हमने सब कपड़ा खरीद लिया, मेरे दिल में ये ख्याल आया कि मेरे घर में कुरान रखा हुआ है, बरसों से कुरान रखा हुआ है, उसका कपड़ा पोसीदा हो गया है, कमजोर हो गया है, पारीदा हो गया है, आज उस कपड़े को क्यों ना बदल दूं? शादी का मौका है। उसके लिए मैंने दुकान वाले से कहा, ये दुकान वाले मेरे भाई 1 मीटर कपड़ा कोई हल्का सा दे दो। भाई की गैरत की इम्तिहान आ रही। भाई ने पूछा, ए मेरी बहना, इतने महंगे महंगे हमने कपड़े खरीदे हैं, 1 मीटर कपड़ा जो तू सस्ता सा खरीदना चाहती है, हल्का सा खरीदना चाहती है, किस लिए खरीदना चाहती है? ओ खुदा की कसम, और गैरतमंद मुसलमानों, पत्थरगढ़ के मुसलमानों, सुनो सुनो, अजीब जुमला सुनो, बड़ी अजीब बात कही।
بہن روتی ہوئی کہتی ہے میرے بھائی کی غیرت کے ایمان نے کو للکارا ہوئی. میرے بھائی نے کہا اے دکان والے تیری دکان کے اوپر جو سب سے قیمتی کپڑا ہو قرآن کے لیے وہ کپڑا دیجئے. جب میری بہن نے اپنے جسم کے لیے جو کہ فنا ہونے والی چیز رہی 2000 کا لیا, 10,000 کا لیا, 20,000 کا لیا, مگر اللہ کے قرآن کے لیے یہ ہلکا سا کپڑا لیتی ہے, ہلکا کپڑا مت دینا. دکان والے نے کہا اے بھائی صاحب دکان پہ اتنا بڑا مہنگا تھا نہیں, یہ 6,000 روپے کی قیمت کا تھا نہیں, اگر میں اس میں سے 1 میٹر کپڑا کاٹ دوں گا تو یہ پورا تھان خرید ہوگا. بھائی نے کہا اے دکان والے میرے رب کے قرآن کی فضیلت کے اور عظمت کے سامنے 6,000 روپے کی اوقات مجھے بتاتا ہے, یہ 6,000 کا کپڑا میرے رب کے قرآن کے لیے دے, میں اسی تھان میں سے کپڑا سلواؤں گا. گھر آیا اپنی بہن سے کہا اے میری بہنا اسی تھان میں سے قرآن کی عظمت کے لیے قرآن کے لیے کپڑا سلیے. بہن نے اسی کپڑے میں سے قرآن کو سلا, قرآن کے جزدان کو سلا اور قرآن کو کپڑا پہنایا. بس قرآن کے کپڑے کی عظمت تھی, قرآن کے کپڑے کی قیمت تھی کہ اللہ نے اتنی سی قدر کرنے کے لیے قرآن سنتے سنتے اپنے پاس بلا لیا. اس سے بھی عجیب بات یہ سنو, ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص ہے اور ایک چند لوگ ہیں, انہوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ چلیے ایک قافلہ لے کے سفر پر چلتے ہیں. پہلے کی طرح اب کی طرح پہلے اتنی سواریوں کے انتظامات نہیں تھے, اب سواریوں کے انتظامات بہت تھے. چنانچہ وہ قافلہ چلا اور وہ قافلہ چلتا گیا 10-20 دن گزرے. اس قافلے میں سے ایک آدمی کا انتقال ہو گیا. اب دیکھا اگر ہم پیچھے جاتے ہیں تو 20 دن جانے میں لگیں گے, اس کی لاش کو یہی دفنا دیا جائے. قبرستان قریب تھا, بستی والوں کو بلایا اور قبرستان میں داخلہ دیا اور قبر کو کھودا گیا اور دفنا دیا گیا. جب 2-4-10 دن 20 دن گزرے وہ قافلہ گاؤں میں واپس لوٹتا ہے. اس قافلے سے لوگ پوچھتے ہیں ہمارا بھائی کہاں ہے, ہمارا ابو کہاں ہے, بچے سمٹ گئے. بتایا گیا کہ تمہارے ابو کا انتقال ہو گیا. اس سے آگے میں لے چلتا ہوں. بہت دن گزر گئے, 2, 10, 20, 8 سال کا عرصہ گزرا. 8 سال کے بعد بچے کی تڑپ کو دیکھی. بچے نے کہا اماں جان مجھے میرے ابو کی شکل دیکھنی ہے, اماں جان مجھے ابو دکھائیے, میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے باپ کو دیکھ سکوں. ماں نے کہا کہ بیٹا تیرا ابو اللہ کو پیارا ہو گیا ہے, اب تو اس کو کیسے دیکھے گا. بالغرض بچے کی ضد تھی. محلہ اکٹھا ہوا, ہم اپنے باپ کی قبر پہ جانا چاہتے ہیں. اللہ کو نظارہ دکھانا تھا, اللہ کو بتانا تھا کہ قرآن کی عظمت کیا ہے, قرآن کی قیمت کیا ہے, قرآن کی عظمت کیا ہے, قرآن کی قدر و منزلت کیا ہے, قرآن کی برتری کیا ہے, قرآن کی بڑائی کیا ہے. قبرستان میں قبر کو کھودا گیا. جب قبر کھودتے رہے تو خوشبو آتی گئی, خوشبو آتی گئی, ایسی خوشبو آتی رہی کہ ایسی خوشبو آج تک کسی کے ناک نے نہ سونگھی تھی نہ دیکھی تھی. اس خوشبو کو جب اور ہٹایا گیا, اس مٹی کو اور ہٹایا گیا تو دیکھتے ہیں کہ اس قبر کے اندر سے ایک مسکراتا ہوا چہرہ, حسین و جمیل چمکتا ہوا چہرہ موجود ہے. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسا ابھی دفنایا ہو. جبکہ اس قبر کو 8 سال کا عرصہ ہو گیا تھا. اس قبر کے اندر سے بچے نے کہا کہ میرے باپ کو باہر نکالو. یہ مضبوط روایت ہے, میں کوئی کہانی نہیں بیان کر رہا ہوں. جب اس کے باپ کو قبر سے نکالا گیا تو اس کے باپ کو قبر سے نکالتے ہی چہرہ پھک پڑ گیا, بدلنا شروع ہو گیا, کالا پڑنا شروع ہو گیا, بدبو آنے لگی, کہما کہم ہوئی. لوگوں نے کہا یار عجیب معاملہ ہے, ابھی اتنی خوشبو تھی اور ابھی قبرستان میں اتنی بدبو کیوں ہو گئی. لاش نہ گلی ہے, لاش نہ سڑی ہے, نہ پھولی ہے. جیسا دفن کیا تھا ویسا کا ویسا مردہ قبر سے نکالا جا رہا ہے. عالم دین کو بلایا گیا, پوچھا گیا کیا معاملہ ہے. عالم دین نے کہا کہ اور تو کچھ نہیں, بس مجھے یہ بتاؤ کہ اس کی قبر کے پاس کس کی قبر ہے. معلوم ہوا بستی والوں نے بتایا کہ اس کی قبر کے پاس حافظ قرآن کی قبر ہے. او خدا کی قسم مسلمانوں سنو, حافظ قرآن جس قبرستان میں جاتا ہے لکھا ہے کہ اس قبرستان کے مردوں سے اللہ عذاب کو ہٹا لیتے ہیں. مگر آج تو حالت یہ ہے کہ حافظ قرآن سے ہم محبت ہی نہیں رکھتے, ان سے الفت ہی نہیں رکھتے. کیوں؟ کیونکہ ہمیں یہ ہمارے والدین کے حقوق بتاتے ہیں, ہمیں ہمارے پڑوسی کے حقوق بتاتے ہیں, ہمیں نماز کے آداب بتاتے ہیں, ہمیں مسجد میں آنے کے طریقے بتاتے ہیں. ہائے میری زبان سے جو جملہ نکلا والدین کا, آج اس معاشرے میں والدین کے متعلق بھی بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں. آج والدین کے اوپر
پر بھی ہمارے نوجوان بچے ایک بہت بڑا ظلم کر رہے ہیں، اور وہ ظلم یہ کر رہے ہیں، یہ جب یہ نوجوان بچہ بڑا ہو گیا ہے، آج اس ماں کو بھول گیا ہے جس ماں نے تجھے اپنے پیٹ میں 9 مہینے رکھا ہے، ہائے ہائے ان 9 مہینے، اس 9 مہینے میں تیری ماں نے تیری پرورش کیسے کی ہے۔ آؤ میں اس کی چند سرخیاں پیش کرتا ہوں۔ جب تو شروع کے اندر ماں تیرے رحم میں ٹھہرتا ہے، سب سے پہلے ماں کی طبیعت بگڑتی ہے، ماں کو ایک طرف خوشی ہوتی ہے، مزاج میں تبدیلی آتی ہے، ماں کا دل اب ہر چیز سے اگر کوئی چیز کھاتی ہے تو الٹی کر دیتی ہے، قے کر دیتی ہے۔ دل نے طبیعت نے یہ مزاج گوارا کیا کہ اے میرے اندر کے بیٹے کو انگور کی ضرورت ہے، سیب کی ضرورت ہے، کیلے کی ضرورت ہے، مگر جب کھانے کو طبیعت کرتی ہے پھر الٹیاں لگنے لگتی ہے۔ پھر تو بڑا ہونا شروع ہوا، تو نے پیٹ میں پیر پھیلانے شروع کیے۔ بالغرض قصہ مختصر یہ کہ تجھے 9 مہینے تیری ماں نے نہ جانے کن کن حالات سے گزر کر کے، کن کن پریشانیوں سے گزر کر کے، رات پوری رات بیٹھ کر کے، پورا دن سکون سے نہ کھا کر کے، بھوکی پیاسی رہ کر کے تیری ماں نے تجھے پیٹ میں پرورش دی۔ اور جب تو پھر پیدا ہوا، جب تو بڑا ہوا، آج تجھے اللہ نے جوانی دی، تو نے اپنی ماں کے دودھ کو پیا ہے، تو نے اپنی ماں کے خون کو چوسا ہے۔ جب اللہ نے تجھے جوانی دی، پھر تیرے ماں باپ نے تیری بیاہ شادی کا انتظام کیا ہے، پھر تیرے ماں باپ نے تیرے لیے ایک حسین و جمیل خوبصورت بیوی کا انتظام کیا ہے، رہنے کے لیے مکان کا انتظام کیا ہے۔ اب پھر تیری ماں نے تیرے لیے ایک بہو کا انتخاب کیا، اور تیری ماں گئی پڑوسی کے یہاں گئی، بیٹی کا ہاتھ مانگا اور بیاہ کے تجھے بہو لا کر کے دے دی، تجھے بیوی لا کر کے دے دی۔ مگر 2 دن گزرے، 4 دن گزرے، 10 دن گزرے، او مسلمانوں اجازت دو تو کہوں، حال تو یہ ہے، حال تو یہ ہے ان مسلمان نوجوانوں کا، بوڑھا باپ گھر سے باہر بیٹھک میں بیٹھا ہوا ہے، بوڑھی ماں گھر میں بیٹھی ہوئی انتظار کر رہی ہے، نہ معلوم میرا بیٹا کہاں ہے، اب تک کیوں نہیں آیا ہے۔ حال تو یہ ہے کہ نہ باپ کی خبر ہے نہ ماں کی خبر ہے، بازار سے اچھی چیزیں اب تو بیوی کے لیے چھپا کر کے جیب میں ڈال کر کے اپنی بیوی کو لا کے پیش کر دیتا ہے۔ کبھی توفیق نہیں ہوتی ہے اس بوڑھے باپ سے جن کے چہروں پہ سفید داڑھی ہے۔ ابا جان آپ نے مجھے کاندھوں پہ بٹھایا، ابا جان آپ نے میری ساری فرمائش پوری کی، ابا جان اگر میں نے آپ سے کہا کہ مجھے بازار کی فلاں چیز چاہیے آپ نے مجھے لا کے دی، ابا جان آج آپ بوڑھے ہیں، آپ بازار جانے کے لائق نہیں ہیں۔ ابا جان خدا کی قسم، خدا را مسلمانوں بتاؤ آج کے اس معاشرے کا کوئی نوجوان اپنے باپ کے پاس بیٹھ کر کے کبھی پوچھتا ہے ابو جان آپ میرے باپ ہیں، آپ میرے مالک ہیں، آپ کی وجہ سے میں دنیا میں آیا ہوں، آپ کی وجہ سے میں پرورش آیا ہوں، ابو جان آپ کا بازار میں سے کچھ لانے کا من ہے میں آپ کے لیے لا دوں۔ کیا کبھی کوئی بچہ ایسا کرتا ہے کہ جب رات آتی ہے دن بھر تیرا باپ بازاروں میں جا کے نوکریاں کرتا ہے، مزدوریاں کرتا ہے، رات جب ہو گئی اگر تو گھر میں گھسے اور یہ دیکھ لے کہ تیرے باپ کے پیر پھیلے ہوئے ہیں، کبھی ہمت پڑتی ہے کہ اپنے ابا کے پیر کو دبا دوں، کبھی تیری ہمت پڑتی ہے کہ ماں میں بیٹھی ہوئی ہے اور نازاز طبیعت ہے کپڑے میں لپٹی ہوئی ہے، کبھی تیری مجال ہی نہیں ہوتی ہے اما جان کچھ ہوا تو نہیں، ہاں اتنا ضرور کرتا ہے اگر بیوی کے کمرے میں گھسا اور داخل ہوا میں انکار نہیں کرتا ہوں کہ اپنی بیویوں کی محبت نہ کرو، خوب محبت کرو جتنا ہو سکے کرو، مگر اگر تو بیوی کے کمرے میں پہنچ کر اپنی بیوی کو لیٹا ہوا پائے تو تو سب سے پہلے یہ پوچھتا ہے کیا بات ہے، تیری طبیعت تو ٹھیک ہے، تجھے کچھ ہوا تو نہیں ہے، کیوں لیٹی ہوئی ہے، کیوں روٹی نہیں دے رہی ہے، کیوں پانی نہیں دے رہی ہے۔ اگر اس نے یوں کہا کہ میری طبیعت ناساز ہے، اچھے ڈاکٹر کے پاس تو جائے گا، مگر ایک تیری ماں باہر ہے، ایک تیرا باپ باہر ہے، اس سے تجھے پوچھنے کی کبھی جرأت نہیں، ہمت نہیں، طاقت نہیں، کیوں؟ کیونکہ تیرے پاس علماء کی صحبت نہیں ہے، تیرے پاس قرآن کا علم نہیں ہے، تیرے پاس قرآن کی عظمت نہیں ہے، تیرے پاس قرآن والوں کی عظمت نہیں ہے، تجھے علماء کی صحبت نہیں ہے، تجھے نبیوں کے وارثوں کی صحبت نہیں ہے، تیرے پاس کسی طرح کا علم نہیں ہے، تجھے تو آج کے زمانے میں اگر کوئی چیز نظر آتی ہے وہ تیرے دوست ہے۔ ارے میرے بھائی یہ تو بتا دے ہم نے آج تک کسی دوست کا واقعہ ایسا نہیں دیکھا ہے کہ تیرے آخر وقت تک کام آتا ہو۔ اگر کوئی آخر وقت تک کام آتا ہے یہ تیرا باپ ہے، یہ تیری ماں ہے۔ ابھی چند دنوں پہلے میں ایک ہاسپٹل میں گیا، مجھے بھی ایک دوائی لینی تھی، میں جب گیا تو ایک آپریشن کا ڈاکٹر ہے، بہت مہنگا ڈاکٹر ہے، مکیش جین مظفر نگر کا مشہور ڈاکٹر ہے۔ ایک ماں اپنے بیٹے کے ہاتھ کو لیے کھڑی ہے، ہاتھ کا چکنا چور ہو گیا ہے، مکیش جین سے کہتی ہے
اے ڈاکٹر صاحب میرے بیٹے کا ہاتھ بالکل خستہ ہو چکا ہے، اس کا پوسیدہ ختم ہو چکا ہے، چورا چور ہو چکا ہے، اس کا آپریشن کر دو۔ وہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپریشن میں 2 لاکھ روپے لگیں گے۔ وہ ماں روتی ہوئی کہتی ہے ڈاکٹر صاحب میرے پاس 2 لاکھ کی تو بات نہ کرے، میرے پاس تو 2-4-10 ہزار کی گنجائش ہے۔ مگر وہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ اگر آپ کو میرے یہاں علاج نہیں کرانا آپ کسی اور ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں۔ میں نے دیکھا، میری آنکھوں نے دیکھا، پورے ہاسپٹل نے دیکھا، وہ ماں چیخ رہی ہے، وہ ماں چلا رہی ہے، وہ تیری ماں ہے، وہ ہم سب کی ماں ہے۔ اس ماں نے میرے دیکھتے دیکھتے اپنے کانوں کے کنڈل کو اتارا، اپنے ناک کی نتھی کو نکالا، اپنے ہاتھوں سے اپنے سونے کے کنگن کو نکالا اور یوں کہا ڈاکٹر صاحب لو میرے پاس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، تم ان کو جمع کر لو، جب یہ فیس ادا ہو جائے گی مگر میرے بیٹے کا علاج کرو۔ ادھر بچہ درد سے کہہ رہا ہے، پریشان ہے، ادھر ماں چیختی ہے، ادھر بیٹا چیختا ہے، ہائے اماں ہائے اماں۔ ماں دلاسا دیتی ہے بیٹا رکو بیٹا رکو، ابھی ڈاکٹر صاحب تیرا علاج کر دیں گے، تجھے انجیکشن لگا دیں گے، تجھے گولیاں دے دیں گے تو ٹھیک ہو جائے گا۔ او مسلمانوں سچ بتاؤ کہ ماں کی قربانیاں ہمارے اوپر ہے کہ نہیں ہے؟ مگر آج ظلم یہ ہے کہ ماں کے بوڑھے ماں باپ کے بال سفید ہو گئے ہیں، کبھی ہمت نہیں ہوتی ہے ایک ہفتے میں ایک مہینے میں کبھی ان کے پاس بیٹھ کے یہ کہا کرے ابا جان آج ہم آپ کے ساتھ کھانا کھائیں گے، امی جان آج ہم آپ کے ساتھ کھانا کھائیں گے۔ وہ ماں میں اس ماں کا ذکر کر رہا ہوں جس کے بارے میں قرآن نے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا پوری تفصیل بیان کی۔ اس آیت کے ذیل میں ایک جگہ آتا ہے وَلَا تَنْهَرْهُمَا، میرا رب فرماتا ہے تیرے باپ زانی ہے، تیرے باپ چور ہے، تیرا باپ ڈاکو ہے، تیرا باپ ظالم ہے، وہ جو چاہے ہے دنیا کے سارے وہ اس میں ہے، مگر وہ تیرا باپ ہے، اس کی ناقدری نہ کر، اس کو نہ ستا، اس کے سامنے اپنی آنکھوں کو نیچے رکھ کے بات کر، زبان درازی نہ کر، اس کے سامنے اپنی زبان کو نہ چلا۔ وہ تیرا باپ ہے، اس کو بھی پکڑ کے تو بڑا ہوا ہے، اس کی وجہ سے تو دنیا میں آیا ہے، وہ تیرا باپ ہے، وہ تیری ماں ہے۔ مگر آج تو حالات یہ ہے کہ نہ ماں کا علم ہے، نہ باپ کا علم ہے، نہ بھائی کا علم ہے۔ اور نوجوانوں ہم نے دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہے، اگر کسی ماں باپ کی موجودگی میں اس کے بیٹے کا انتقال ہو گیا تو ماں مجنون ہو جاتی ہے، پاگل ہو جاتی ہے، دیوانی بن جاتی ہے، چارپائی کے پاس بیٹھ کر کے ایسے الفاظ کہتی ہے، وہ خدا کی قسم اس کو خبر نہیں ہوتی، اور کہتی ہے اے میرے بیٹے ایک بار بول جا، اے میرے بیٹے اٹھ جا۔ مگر یہ بیٹا ہے، اس بیٹے کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ آج کا بیٹا ہے، یہ نوجوان ہے، اپنے ماں باپ کی ناقدری پہ کیوں آ گیا ہے؟ کسی شاعر نے کہا اپنے ماں باپ کے سائے کی ناقدری نہ کر، اپنے ماں باپ کے سائے کی ناقدری نہ کر سیا، جب یہ شجر کٹ جائے گے تو پچھتائے گا بہت، کوئی تجھے پوچھنے والا نہیں ملے گا، سارے زمانے والے تجھے جھوٹے باپ ملیں گے، جھوٹی مائیں ملیں گی، رشتہ دار کہیں گے ہم تیرے رکھوالے ہیں، بہت سے لوگ کہیں گے ہم تیرے باپ ہیں۔ بیٹا گھبراؤ مت، ہم تمہارے باپ ہیں، مگر سچ بات کہوں بری لگتی ہے، کڑوی لگتی ہے، باپ تو باپ ہوتا ہے، ماں ہوتی ہے۔ ایک اس کے حوالے سے بات کرنی تھی، دوسری میں نے زنا کے حوالے سے بات کی، تیسری میں نکاح کے لیے عرض کرتا ہوں کہ نکاح کو آسان کرو، نکاح کو آسان کرو۔ رات میں اور مولانا عثمان صاحب لدھیانہ میں ایک پروگرام میں تھے، رات اس جلسے میں 2 نکاح ہوئے، فی سبیل اللہ ایسے نکاح ہوئے، نہ لڑکے والوں کا کچھ خرچ ہوا ہے نہ لڑکی والوں کا کچھ خرچ ہوا ہے، بس یہ 2 کلو چھوار ان کے خرچ ہوئے ہیں، اور بیوی والے کو بہو، لڑکے والے کو بیوی مل گئی اور لڑکی والے کو داماد مل گیا، دونوں بچے خوش رہے۔ مگر آج کہیں نہ کہیں آج غریب اپنی بچیوں کو پرورش تو دیتا ہے، مگر اس کے دل میں یہ بات کھٹکتی ہے اے میرے پاس دینے کے لیے میرے بچوں کو کچھ نہیں ہے، میں ان کے نکاح کے انتظام کیسے کروں گا، ان کی سامان کی خرید و فروخت کیسے کروں گا؟ اور ظلم تو تب ہوتا ہے جب ایک لڑکی والا قرض پہ ادھار پہ پیسے اٹھا کر کے تمہاری دعوتیں کرتا ہے۔ میں بھی دعوت میں جاتا ہوں، آپ بھی دعوت میں جاتا ہوں۔ مسلمانوں اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھنا، گھر میں 1 کلو سبزی آتی ہے، 1 کلو سبزی 2 وقت چل جاتی ہے، مگر اس بوڑھے باپ کو دیکھو، جس بوڑھے باپ نے اپنی بیٹی کی شادی میں 2 لاکھ کا قرضہ لے کر تمہیں دعوت پہ بلایا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تم اس بوڑھے باپ کے پاس جا کے پوچھتے، کوئی تکلیف تو نہیں، دعوت میں بڑے خوش ہو کے جا رہے، اور عالم یہ ہوتا ہے
عالم یہ ہوتا ہے کہ جتنا کھاتے ہو اس سے کہیں زیادہ زمین کے اوپر گرا دیتے ہو۔ تمہیں نہیں پتا ہے کہ ایک باپ نے قرض لے لے کر کے تمہیں دعوت پہ بلایا ہے، ایسی دعوت کھانا حرام ہے جس قرض کے لے کر کے ایک باپ تمہیں دعوت پہ بلا رہا ہے اور تم گھر پہ 1 کلو سبزی کو 2 دن چلا لیتے ہو اور دوسرے کے یہاں دعوت پہ جا کر یہ سمجھتے ہو کہ 1 کلو مجھے ضرورت ہے۔ توبہ کرو، توبہ کرو، عہد کرو، ان ماں باپوں کی پناہ میں آؤ جو ماں باپ کمزور ہیں، غریب ہیں، ان کی بیٹیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں، ان سے جا کر کے پوچھو کہ تمہیں انتظام نہیں ہے تو ہم تمہاری مدد کریں گے، ہم تمہیں لڑکا دیں گے، تمہیں بھی لڑکیاں دو۔ جاؤ، خدا کی قسم جب اللہ کی رحمتیں نازل ہوگی، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا، نہیں تو یاد رکھو اگر تم اللہ کی گرفت میں آئے تو دیکھو چند دنوں پہلے، میں دور کی مثال نہیں دیتا ہوں، ابھی ترکی میں زلزلہ آیا، جو چھوٹے چھوٹے بادشاہ تھے 20 منزلہ ان کے پاس عمارت تھی، اللہ کی ذرا سے پکڑنے لمحات میں ہی، ایک لمحات میں ہی، چند لمحوں میں ہی پورے کی پورے بلڈنگیں تباہ کر دی، برباد کر دی، بچے دفن ہیں، ماں دفن ہے، باپ دفن ہے، فقیر دفن ہے، مالدار دفن ہے، اب سارے کے سارے روڈ پہ آ گئے، مالدار بھی روڈ پہ ہی، غریب بھی روڈ پہ ہی۔ میرا اللہ وہ قادر ہے، میرا اللہ ایسی طاقت رکھتا ہے، جب چاہتا ہے جیسا چاہتا ہے ایسا کر دیتا ہے۔ اگر میرا اللہ یہ چاہے کہ اس زمین کو ابھی پھاڑو تو زمین پھٹے گی، اور قرآن میں اس کا نقشہ ہے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها۔ ایک رمضان کے حوالے سے بتاتا چلوں، آنے والا مہینہ رمضان کا ہے، رمضان میں ایک کام ہماری ماں بہن بہت کرتی ہے اور ان کے کہیں نہ کہیں قصوروار یہ نوجوان طبقہ ہوتا ہے، یہ بیویوں والے ہوتے ہیں۔ رمضان کے پہلے دن سے لے کر اور رمضان کی آخری رات تک، رمضان کے پہلے دن سے لے کر رمضان کی آخری رات تک ہماری بہنوں کی خریداری بند نہیں ہوتی ہے۔ یہ رات عبادت لوٹنے کی رات ہے، مگر میری بہن ملے گی تو کہاں؟ چپل والے کے یہاں، کپڑے والے کے یہاں، اور اب تو عجیب فیشن ہے، اب تو چاند رات آتی ہے، وہ آخر رات آنی جاتی ہے کہ رمضان نہ معلوم زندگی میں آئے نہ آئے، مگر میری بہن بیوٹی پارلر میں بیٹھی ہوئی ہاتھوں پہ مہندی لگوا رہی ہے، وہ اپنے بالوں کا میک اپ کرا رہی ہے، اپنے چہرے کا میک اپ کرا رہی ہے۔ اگر اسلام کی مقدس شہزادیاں یہاں موجود ہو تو سنو، جس چہرے پہ تم نازا کرتی ہو یہ بہت تھوڑے دن کے لیے چمک ہے، اس حسن و جمال کی بہت تھوڑے دن کی تیری چمک ہے، تھوڑے دن کے بعد اس چہرے پہ جب شل پڑ جائیں گے، تیرے خریدار تیرے بچے بھی نہیں ہوں گے، تیرے وہ یار غیار تو کہاں جائیں گے، تیرے کوئی دوست نہیں ہوگا۔ اس لیے میری بہنوں سے بھی گزارش ہے، بھائیوں سے بھی گزارش ہے کہ رمضان کے مہینے کا جو تمہیں خرید و فروخت کرنا ہے، اولاً تو کوئی ضرورت نہیں ہے، جتنا پیسہ ہم کپڑوں پہ اور بیاہ شادیوں کے خرچوں میں لگاتے ہیں اتنا پیسہ اپنے بچوں کی تعلیم کے اوپر خرچ کرو۔ جب یہ بچے تعلیم یافتہ ہوں گے تو معاشرہ سنورے گا، جب ان بچوں کو تعلیم ملے گی یہ تعلیم ایسی پائے گی دوسرے گھر جا کے آباد کرے گی، اپنی ساس کی قدر کرے گی، اپنے سسر کی قدر کرے گی۔ نہیں تو حال یہ ہے اس مہینہ 2 مہینے شادی کو ہوتے نہیں ہے، اب سسر میں سے بھی بدبو آتی ہے، ساس میں سے بھی بدبو آتی ہے، پھر ہمارے پاس آتی ہے مولانا ایک دن کی تو اتفاق کی بات ہے، آپ حیران ہوں گے، میرا تعلق تہیڑی کی سرزمین سے ہے، میں بیٹھا ہوا ہوں، 5واں گھنٹہ چل رہا ہے، میرے پاس ایک بوڑھی امائی اور مجھے آ کر کے کہنے لگی روتی ہوئی، مولانا میری جو بیوی آئی ہے، میرے بچے کی جو چھوٹی بیوی آئی ہے وہ اچھی نہیں ہے، وہ میری فرما برداری نہیں کرتی ہے، اس کی جو تعویذ بنا دو۔ میں نے کہا کہ تعویذ تو نہیں بناتا میں، مگر دعا کر دوں گا۔ 1-1.5 گھنٹے کے پھر تھوڑی دیر کے بعد 1-1.5 گھنٹے کے بعد ایک برقعے میں حسین و جمیل لڑکی آئی۔ میں نے اس سے پوچھا بیٹا آپ کس لیے آئی ہو؟ اس نے کہا کہ میں اپنی ساس سے پریشان ہوں۔ میں نے پوچھا کہ تیری ساس کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میری ساس کا نام فریدہ ہے۔ میں سمجھ گیا، میرے دل نے، میرے زمین نے مجھے جھجھوڑا، الہا یہ تو وہ فریدہ ہے جو فریدہ اب سے چند منٹ پہلے میرے پاس آئی تھی۔ الہا ایک ہی چھتری کے نیچے 2، ایک ساس آئی اور ایک بیٹی آئی، یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ معاملہ سارا ہے تربیت نہ ہونا۔ اپنی بیویوں کی تربیتیں کرو، ان کی تربیتیں کا کہاں مرکز ہے؟ ان کی سب سے پہلی تربیت تو ماں کی خود ہونی تھی، پھر ان کے بعد یہ مدرسے ہونے تھے۔ ان بچوں کو مدرسوں کے حوالے کرو، یہ ان کو سلیقہ تعلیم دیں گے، یہ جینے کے سلیقے دیں گے۔ جب بچوں کو جینے کا سلیقہ ملے گا معاشرہ سدھرے گا۔ نہیں تو یاد رکھو میدان محشر میں جس دن اللہ کے حضور کھڑے ہوئے ہوں گے اس دن اللہ پوچھے گا، ہم سے بھی پوچھے گا، بتاؤ
اے میرے بندو میں نے تمہیں قرآن کا علم دیا تھا اس کا پیغام تم نے کہاں تک پہنچایا اور تم سے بھی میرا اللہ پوچھے گا بتاؤ میرے بندو کیا میں نے تمہارے درمیان اپنے مخصوص بندوں کو اپنے علماء کو قرآن کے حافظوں کو قرآن کے عالموں کو مفسروں کو خطیبوں کو اور نہ جانے کیسے کیسے لوگوں کو تمہارے پاس بھیجا کیا تم نے ان کی باتوں کو نہیں سنا ہے کیا تم تک ہمارا پیغام نہیں پہنچائے یاد رکھو اگر نہ پیغام سن کر کے عمل میں اپنی زندگی کے اندر عمل میں لائے تو پھر اللہ کے یہاں دوزخ کا انتظام ہے اور دوزخ بہت بری جگہ ہے ایسی بری جگہ ہے کہ جس آگ کا ایندھن صرف انسان ہوگا اس میں انسانوں کو جلایا جائے گا یاد رکھیے اگر دوزخ سے بچنا چاہتے ہو تو علماء کے قدموں میں آ جاؤ ان کے کندھوں سے کندھا ملا کر کے چلنا شروع کر دو ان کے پیروں میں آؤ اور ان کے پاس آؤ اپنے جینے کے طریقے کو سیکھو اور دوسری بات عرض یہ کر دو جو مدرسوں کو لوگ دکان کہتے ہیں گلی گلی چوراہوں پر یہ ذکر ہوتا ہے کہ مدارس بہت کھل گئے ہیں ایک بات بتاؤ بھائی جان آپ بیٹھے دعا ہوگی آپ اندر آ جائیں بھائی جو سامنے کھڑے ہیں آپ اندر آ جائیں دعا ہوگی آپ آگے آ جائیں بس آپ سے مجھے اتنی دیر ہو گئی بات کرتے ہوئے ایک سوال پورے پتھر گڑھ کے لوگوں سے مجھے کرنا ہے گڑی بیسک اچھا میرے ذہن میں گڑی پتھر ہے یہ گڑی بیسک کے لوگوں سے مجھے ایک سوال کرنا ہے اور اس سوال کا جواب اگر تم نے دیا تو میں سمجھوں گا کہ تم صحیح ہو اور اگر تم نے جواب نہ دیا تو پھر یہ صحیح ہے یہ مدارس والے صحیح ہے ایک بات بتاؤ ہر جگہ آج کے دور میں یہ ذکر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے کہ مدرسے بہت ہو گئے سچ بتاؤ ہوتا نہیں کہ ہوتا ہے ذکر بہت مدرسے ہو گئے جی چاروں طرف جلسے ہو رہے جی کہاں جائے ہر گلی میں مدرسہ ہر نکڑ پہ مدرسہ گڑی بیسک کے مسلمانوں کی آبادی کتنی ہے بتا سکتے ہیں پردھان جو سیاسی سے تعلق رکھتے ہیں کتنی ووٹ ہے مسلمانوں کی بتا سکتے ہیں 4500 ہے بس یہیں سے میرا سوال اور جواب ختم ہوگا میں ہندوستان کی بات نہیں کروں گا کیونکہ اگر ہندوستان کی بات پہ آ گیا تو وقت بہت چاہیے مگر اتنا بتا دو کہ اب سے پہلے ہندوستان کی تاریخ میں دہلی شہر میں ہزاروں مدارس موجود تھے مگر جب انہوں نے اپنے علماء کی ناقدری کی قرآن کی ناقدری کی تو پھر اللہ کا وہ قہر ان کے اوپر آیا کہ دیکھتے ہی دیکھتے ہزاروں مدرسوں کے اوپر اللہ نے بلڈوزر چلوایا پوچھ لینا بات ہے 4500 لوگوں کی آبادی ہے بس میرا سوال ہے اور اس کا آپ جواب چھوٹے سے جواب دیں 4500 ووٹ ہیں 4500 میں تقریباً 2000 مرد ہوں گے 1000 بچے نکال دو 2000 عورتیں نکال دو یا یوں کہیے کہ 4000 3000 کی آبادی 1500 کو ختم کر دیں ان 1500 کی آبادی میں کتنے حافظ گڑی بیسک میں بس یہاں سے اندازہ ہو جائے گا کہ مدرسے زیادہ ہی یا تھوڑے ہیں چلیے ان 1500 کو چھوڑ دیجئے ایک سوال اس سے بھی چھوٹا کرتا ہوں جن محلوں میں آپ رہتے ہیں جہاں آپ کا گھر ہے اپنے گھر کے آپ 20 گھر آگے چلے 20 گھر پیچھے چلے 20 گھر دائیں جانب لے 20 گھر بائیں جانب لے اور مجھے بتائیں کہ کتنے حافظ تمہیں ان 80 گھروں میں ملیں گے کتنے ملیں گے اللہ والا آپ گڑی بے سکتے ہیں گڑی بے سکتے ہیں کتنے حافظ آپ کے آس پاس ہیں بتا سکتے ہیں 1 2 اللہ ماشاءاللہ 80 گھروں میں 5 7 10 پورے گاؤں میں اگر ہم جائزہ لیں تو زیادہ سے زیادہ 50 حافظ ہو سکتے ہیں بس زیادہ سے زیادہ اور پھر کہہ رہے ہیں کہ مدرسے بہت زیادہ ہو گئے ہیں 2005 میں سچر کمیٹی کی رپورٹ موجود ہے اٹھا کر کے دیکھ لینا وزیر داخلہ منموہن سنگھ موجود تھے انہوں نے یہ اندازہ لگایا کہ مسلمانوں کی تعلیم کو دیکھیں کہ کہاں تک ہے اور جب سچر کمیٹی کی رپورٹ آئی تو معلوم یہ ہوا کہ مسلمانوں میں تعلیمی جو فیصد ہے وہ 4% ہے اور 4% جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہ غریب طبقے کے لوگ ہیں اور وہ غریب طبقے کے وہ لوگ ہیں جن کے بچے یا تو مدرسوں میں پڑھ رہے ہیں یا پھر سرکاری اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں ان 4% کا بھی عالم یہ منموہن سنگھ جی کی رپورٹ کہتی ہے میں نہیں کہتا ہوں یہ سچر کمیٹی ہندوستان کی رپورٹ کہتی ہے تعجب ہے حافظ ہمارے پاس نہیں ہے
عالم ہمارے پاس نہیں ہے، اس کے باوجود بھی مدرسے بہت زیادہ ہے، مدرسے زیادہ نہیں ہے۔ سچ بات تو یہ ہے کہ حق بات کڑوی لگتی ہے، مدرسے تھوڑے ہیں۔ آپ کہیں گے مولانا مدرسے والا ہے اپنے مطلب کی کہہ رہا ہے، میں اپنے مطلب کی نہیں کہہ رہا ہوں، میں تمہارے مطلب کی کہہ رہا ہوں۔ ایک ایک گھر سے اگر ہاتھ اٹھواؤں تو 10 گھروں کے بعد جا کے ایک حافظ ملے گا، ورنہ حال تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ اس 4500 کی آبادی میں تقریباً 400 حافظ ہوتے۔ جب ہوتا کہ ہاں مدرسے زیادہ ہے، جب معلوم ہوتا کہ مدارس زیادہ ہے، اس لیے خدا را ان مدرسوں کو دیکھو، یہ مدارسوں کا جو جال ہے ان علماء نے جو بچھایا ہے، معلوم ہے کیوں بچھایا ہے؟ اگر یہ مدارسوں کا جال اس امت مسلمہ کو نہ دیا جاتا، ان بچوں کو نہ دیا جاتا، ان نونہالوں کو نہ دیا جاتا، خدا کی قسم اگر اجازت دو تو کہوں، اگر یہ مدارس تمہارے تانے سن کر کے، تمہارے لان تان سن کر کے، تمہاری کڑوی کسیدی باتیں سن کر کے ان کو تالا لگا کے گھروں میں بیٹھ جائے تو کچھ دنوں کی بات دیکھ لینا، تم تجربہ کر لینا کہ ہمارے قوم کے مسلمان بچے اور بچیاں کہیں آج جو سجدہ اللہ کے حضور کرتے ہیں، مجھے ڈر لگتا ہے یہ بات کہتے ہوئے کہیں گھنٹیاں اور کہیں بتوں کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے نظر نہ آئے۔ اور ہے آئے دن سوشل میڈیا پہ دیکھ لینا، آئے مہینے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ مسلمان کی بیٹی ہے اور وہ کسی غیر لڑکے کے ساتھ نکاح کر رہی ہے، پھیر رہی ہے۔ اس کی وجہ ایک مہنگائی ہے، اور مہنگائی کی وجہ اس کی غربت ہے، اور اس کی غربت کی وجہ یہ ہے کہ تم امیر بنے ہوئے بیٹھے ہو، تمہیں ہمت نہیں ہوتی ہے کہ غریب کی بیٹی کی شادی کا انتظام کر دیں۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ان مدارسوں کا خیال رکھا جائے، ان میں پڑھنے والوں کا خیال رکھا جائے، ان میں پڑھانے والوں کا خیال رکھا جائے۔ جو یہ بچے میرے سامنے بیٹھے ہیں، آپ بہت دیر سے دیکھ رہے ہوں گے، ان کے سروں کے اوپر پگڑیاں ہیں۔ اللہ میدان محشر میں بھی ان کو بلائے گا، ان کو ہی نہیں ان کے والدین کو بلائے گا۔ اللہ کہے گا اے میرے بندو آؤ، اے میرے حافظو آؤ، تمہارے سینے میں میرا کلام ہے، آج میں تمہاری عظمت، تمہاری قدر و منزلت لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں۔ اللہ نوری فرشتوں کو بلائیں گے اور کہیں گے اے میرے نوری فرشتوں، ان کے والدین کے سروں کے اوپر تاج رکھو۔ لوگ پوچھیں گے اتنے حسین و جمیل، اتنے خوبصورت تاج ان کے سروں کے اوپر کیوں ہے؟ بتانے والے بتائیں گے کہ یار ان کے بچے دنیا میں حافظ قرآن ہوئے تھے۔ پھر حافظوں کو بلائیں گے، اے حافظو آؤ، ہم نے تم سے کوئی وعدہ کیا تھا۔ یہ حافظ کہیں گے اللہ ہمیں تو اتنا معلوم ہے، ہم نے اپنے علماء کی زبانی سنا تھا کہ جو بچے حافظ قرآن ہو جاتے ہیں اللہ اس کے 10 گھر کے لوگوں کو جنت میں داخلہ دیں گے اور ان کو جنت میں بھیجیں گے جن کے اوپر دوزخ واجب ہو چکی ہوگی، جن کا اعلان دوزخ میں جانے کا ہو چکا ہوگا۔ الہ العالمین ہم آپ کے عدل کے انتظار میں ہیں۔ اللہ فرمائیں گے اے میرے معصوم بندو آؤ، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، اب تم 10 آدمیوں کو نکالو۔ ان 10 آدمیوں کے اوپر جب نظر پڑے گی اس میں کوئی اس کا تایا ہوگا، کوئی چچا ہوگا، کوئی ماموں ہوگا، کوئی نانا ہوگا، کوئی پھوپا ہوگا، کوئی خالو ہوگا، کوئی بھائی ہوگا، کوئی رشتہ دار ہوگا۔ 10 آدمیوں کو نکال کے اللہ کہے گا کہ جاؤ ان کو جنت میں لے جاؤ۔ جب یہ معصوم بندے جنت میں جا رہے ہوں گے، جنت کا دروگا، جنت کا پہرے دار رضوان دروازے کو پر ان کو روکے گا، پوچھے گا اے حافظ قرآن کچھ بھولا تو نہیں ہے؟ کہ ہم کچھ نہیں بھولے ہیں، کہ یاد کر لے یاد کر لے۔ جنت کے دروگا ان کو یاد دلائیں گے، یہ بچے کہیں گے کہ ہاں ہم کچھ بھولے ہیں، ہم واپس جاتے ہیں۔ میرا اللہ پوچھے گا پھٹکتے کیوں ہو، رکتے کیوں ہو؟ جب میں نے جنت میں جانے کا فیصلہ تمہارا سنا دیا، تم جنت میں جاؤ، ان 10 آدمیوں کو بھی لے جاؤ۔ یہ بچے اٹھیں گے کہیں گے الہ العالمین یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے آج ان کا انعام آپ نے اپنی مرضی سے دیا ہے۔ الہ العالمین ہم نے آپ کے قرآن کو سینے میں لگایا ہے۔ رات کو جب ہم گھر رہا کرتے تھے ہماری ماں ہمارے سر کے اوپر کپڑا ڈھک دیا کرتی تھی، ہمارا بدن کھل جایا کرتا تھا، تو ہم سردی کے موسم میں ہماری ماں پوری رات پہرےداری کیا کرتی تھی۔ مگر الہ العالمین جب ہم مدرسے میں پہنچے کچی زمین ہے، نیچے لیٹ گئے، نہ لیٹنے کا انتظام تھا نہ بیٹھنے کا انتظام تھا۔ پوری رات ہمارے استاد ہماری پہرےداری کرتے تھے، ہمارے لیے در در کی ٹھوکریں کھا کر کے، اپنے دامن کو پھیلا کر کے، گھروں میں جا کر کے ذلیل ہو کر کے، اپنی نگاہوں کو نیچی کر کر کے، مسجدوں میں چپل جوتوں میں بیٹھ کر کے ہمارے لیے کھانے کا انتظام کیا، ہمارے لیے رہنے کا انتظام کیا۔ الہ العالمین ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان لوگوں کو بھی شریک کرے۔ او خدا کی قسم علماء بیان کرتے ہیں میرا اللہ کہے گا اے حافظ قرآن ہم آج تجھ سے خوش ہیں، اور ایسا خوش ہیں آج تو جس کی طرف اشارہ کرتا چلے گا خدا کی قسم ہم اس کی مغفرت کرتے چلیں گے۔
یہ بچے گڑی پیسر کے لوگوں کی طرف دیکھیں گے، گڑی پیسر کے لوگ ان کی نظر دیکھیں گے، یہ ان کو بلائیں گے۔ آپ نے سنا بھی ہوگا اور یہ واقعہ بہت مشہور بھی ہے۔ ایک زمانے میں خرات ایک جگہ ہے، مولانا الیاس بھوکر فرماتے ہیں کہ خرات کا گورنر ایک مدرسے میں پہنچا اور پہنچ کر کے کہا، اے مولانا میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں ان مدرسوں والوں کی کچھ خدمت کروں۔ مولانا نے کہا، محتمی میں سے تھے جسے قاری گلفام صاحب، کہ چلو بھائی ٹھیک ہے بتا دے، اور میں خدمت یہ چاہتا ہوں کہ میں ان بچوں کو صبح کا ناشتہ بھی دوں، دوپہر کا کھانا بھی دوں، شام کا کھانا بھی دوں، ان کے سارے انتظامات کروں۔ وقت کا گورنر ہے، موقع کا موجودہ گورنر ہے۔ گورنر بہت بڑی پاور ہوتی ہے۔ وہ گورنر مولانا سے کہتا ہے، آج سے کا صبح کا ناشتہ، دوپہر کا کھانا، شام کا کھانا میرا ہے۔ مگر 2 دن گزرے، 4 دن گزرے، 10 دن گزرے، وہ بچوں کا ناشتہ لے کے آتا ہے، دوپہر کا کھانا لے کے آتا ہے، شام کا کھانا لے کے آتا ہے۔ ایک دن بارش کا موسم ہے، بارش شروع ہو گئی، 5 منٹ مجھے بات کرنی ہے اور انشاءاللہ دعا ہوگی۔ بارش ہو گئی، اب جب بارش ہو گئی تو اس گورنر کو آنے میں تھوڑی دیری ہو گئی۔ جب دیری ہو گئی تو لڑکے گیٹ پہ کھڑے ہوئے ذکر کر رہے تھے کہ یار آج ہمارا بیل نہیں آیا، آج ہمارا بیل نہیں آیا ہے، ہمارا بیل کہاں رہ گیا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے موقع کا موجودہ گورنر مدرسے کے اندر داخل ہوتا ہے اور وہ یہ سن لیتا ہے کہ بچے مجھے بیل کہہ رہے ہیں۔ غصہ آسمانوں پہ چڑھا، قاری گلفام کے پاس آیا اور مولانا ہم آج کے بعد آپ کے بچوں کو کھانا نہیں دیں گے، ناشتہ نہیں دیں گے، نہ شام کا کھانا دیں گے، آج کے بعد ہم ان بچوں کی خدمت نہیں کریں گے۔ قاری گلفام نے کہا، بھائی بات تو بتا کیا ہوگی؟ مولانا بات پوچھتے ہو، یہ بچے یہاں پڑھنے کے لیے آئے ہیں اور مجھے بیل کہتے ہیں، میں گورنر ہوں، میں ان کی دیکھ بھال کرتا ہوں۔ قاری گلفام نے کہا، تو ٹھیک ہے بھائی، اب سچ بات یہ ہے کہ اللہ کو آج تک ہی تجھ سے خدمت لینی تھی، اب اللہ کا اور کوئی بندہ جب کوئی خدمت دینا چاہے گا اللہ اس سے خدمت لے لیں گے۔ وہ بندہ گھر آیا، گورنر گھر آ گیا، رات کو جب سویا تو خواب آنا شروع ہوا۔ خواب میں دیکھتا ہے کہ میدان محشر قائم ہے، لوگ نفسی نفسی کا عالم ہے، لوگ چیخ و پکار میں ہیں، پسینوں میں پسین ہیں، پسینوں میں سرابور ہیں، ڈوب رہے ہیں، وابلہ مچا رہے ہیں۔ ہائے اللہ حساب جلدی کر دیجئے، ہائے اللہ حساب جلدی کر دیجئے۔ اللہ اپنے کرسی کے اوپر بیٹھ کر کے فرما رہے ہیں، آؤ اے حافظ قرآن آؤ، سب سے پہلے علماء کو بلا رہے ہیں، تم جنت میں جاؤ۔ وہ گورنر کہتا ہے کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں، میں دیکھتا کیا ہوں کہ میں کھڑا ہوں اور مجھے فرشتوں نے روکے رکھا ہے، مگر وہی بچے جو بچے مجھے بیل کہہ رہے تھے وہ اس جماعت میں جا رہے ہیں۔ ایک بچے کی میرے اوپر نظر پڑی، وہ بچہ روکا، اس بچے نے کہا کہ یار سنو، کہاں جا رہے ہو؟ چلو اپنے بیل کو تو دیکھو کہاں ہے۔ لوگوں نے بتایا یار بیل کو تو فرشتوں نے روک رکھا ہے۔ طلبہ نے کہا ان کو تو فرشتوں نے روک رکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، خدا کی قسم وہ اللہ کے حضور آئے، وہ آئے، خواب چل رہا ہے۔ گورنر کہتا ہے کہ میں خواب میں دیکھ رہا ہوں وہ بچے اللہ کے حضور آئے، یوں کہا، اے میرے اللہ ہمارے بیل کو بھی ہمارے ساتھ جنت میں بھیج دے۔ وہ اتنا سننا تھا، اتنا خواب دیکھنا تھا۔ صبح ہوتے ہی قاری گلفام کے پاس ہے اور کہا مولانا غلطی ہو گئی، بہت بڑی غلطی ہو گئی، آج سے بچوں کا ذمہ میں ہی لیتا ہوں، مگر ان سب بچوں کو بلاؤ۔ سب بچوں کو بلایا گیا اور کہا گیا کہ دیکھو اے میرے بچوں، کل کی جو مجھ سے غلطی ہوئی آپ مجھے معاف کر دینا اور آج سے آپ مجھے بیل ہی کہہ لینا، گدھا ہی کہہ لینا، مگر جب جنت میں جانے کا نمبر آئے گا تو مجھے ساتھ لے جانا۔ اس لیے میرے عزیزان ملت اور مسلمانوں، غیور نوجوانوں، بزرگوں، گڑھی کے بیسک کے لوگوں، یہ مدرسہ آپ کا ہے، میں آپ سے ہرگز نہیں کہوں گا یہ مدرسہ آپ کا ہے، یہ مدارس والے آپ کے ہیں، یہ حافظ قرآن آپ کے ہیں، آپ کی قوم کے ہیں، آپ کی برادری کے ہیں، آپ کے قبیلے کے ہیں، یہ مسلمان کے یہاں پیدا ہوئے ہیں، ان کا تعلق مسلمانوں سے ہے، ان کا تعلق رسول اللہ سے ہے، ان کا تعلق اللہ سے ہے، ان کا تعلق بزرگان دین سے ہے۔ یہ مدرسہ عرش تک جڑتا جڑتا نسب جڑتا جڑتا اللہ کے عرش پہ جا کے اس مدرسے کا خاتمہ ہوتا ہے۔ بس اب عرض یہ کر دینا چاہتا ہوں، قصہ مختصر یوں کرنا چاہتا ہوں، اتنی دیر مجھے بات کرتے ہوئی مجھ سے پہلے اور علماء ربانی آئے۔